السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حرف و تجوید کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 18 سیکھیں گے۔ اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پہلے تمام سابقہ اسباق کو سیکھیں۔ سابقہ اسباق کو سیکھنے کے بعد ہی آپ کو اگلے تمام اسباق سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، سابقہ اسباق کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے تمام سابقہ اسباق کو سیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 18 حروف مقطعات سیکھیں گے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کی طرح الفاظ آتے ہیں، جیسے ہم سورت یاسین پڑھے تو شروع میں یہ لفظ آتا ہے یاسین۔ یہ بھی ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ الف لام میم۔ اللہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، وصل اور وقف۔ وصل کا طریقہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ آپ الف لام میم اللہ کو ملا کر پڑھیں، اور وقف کا طریقہ یہ ہوتا ہے الف لام میم اللہ۔ اس کو ہم آگے اسی سبق کے آخر میں ہم سیکھیں گے، کیونکہ یہ الفاظ اسی سبق کے آخری چند لائنوں میں آتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ پہلا لفظ ہمارے پاس آ جاتا ہے صاد۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوتا ہے، آگے دال ساکن ہے، یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے، اسے ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ صاد۔ الف سے پہلے زبر ہے اور الف مدہ ہو رہا ہے، آگے فا ساکن ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہوگی۔ قاف۔ واؤ سے پہلے پیش ہے، واؤ مدہ ہو رہا ہے اور نون ساکن ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہوگی۔ نون۔ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے اور ہا پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، لہٰذا اسے ہم ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا۔ یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار، یا پہ کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نیچے الف مدہ ہو رہا ہے، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے اور نون ساکن ہے، یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے، اسے ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یاسین۔ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یا سے پہلے زیر ہے، نون ساکن ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم اسے بھی 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قاسین۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، میم ساکن ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہوگی۔ حامیم۔ الف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، میم ساکن ہے، اس وجہ سے لام پر مد لازم ہو رہی ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے، را پر کھڑا زبر ہو رہا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔
اور الف پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. الف لام را. الف پر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, اور میم پر جو ہے ساکن ہے, یہاں مد لازم ہو رہی ہے, آگے دوسرا میم آ رہا ہے, اسی لیے یہاں پر ادغام شفوی ہو رہی ہے. یا سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہے, میم ساکن ہے, یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے. الف لام میم. الف پر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر لام الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, میم ساکن ہے, آگے دوسری میم آ رہی ہے, یہاں ادغام شفوی ہو رہا ہے. یا سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہو رہا ہے, اسی لیے میم پر مد لازم ہو رہا ہے. اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے, اور را پر الف مدہ ہو رہا ہے, یعنی کہ کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. الف لام میم را. الف سے پہلے زبر ہے, ہا کے اوپر الف مدہ ہو رہا ہے, یا سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہو رہا ہے, میم ساکن ہے, اس وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے. اسے 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. میم. یا سے پہلے زبر ہے, یا لین ہو رہا ہے, نون ساکن ہے, اس وجہ سے یہاں پر مد لین لازم ہو رہی ہے. اور یا سے پہلے زبر ہے اور نون ساکن ہے, یہاں مد لازم ہو رہی ہے. فا کے پاس الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے, فا ساکن ہے, یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے. عین سین قاف. ناظرین, ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے تھے کہ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے, یہاں اخفا کا قاعدہ لگے گا اور غنہ کریں گے. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے, اسی لیے یہاں پر بھی اخفا ہے اور غنہ کر کے پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, یا سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہو رہا ہے, یہ طا کے اوپر الف مدہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اور یہاں نون ساکن ہے, مد لازم ہو رہی ہے, اور آگے میم آ رہا ہے, میم مشدد ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ میم مشدد نون مشدد میں ہر حال میں غنہ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ یا سے پہلے زیر ہے, تو یا مدہ ہو رہا ہے, میم ساکن ہے, یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے. سین میم. الف پر کچھ بھی نہیں ہے. لام الف لا ہے, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, میم ساکن ہے, اس وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے, یہاں پر ادغام شفوی ہوگی, غنہ کر کے پڑھیں گے. یا سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہو رہا ہے, میم ساکن ہے, مد لازم ہوگی. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, دال ساکن ہے, اس وجہ سے یہاں پر مد لازم ہوگی. الف لام میم صاد. یہاں پر الف پر کچھ بھی نہیں ہے. لام الف لا ہے, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, میم ساکن ہے, میم پر مد لازم ہو رہی ہے, اور آگے دوسرا میم آ رہا ہے, اس وجہ سے یہاں ادغام شفوی ہوگا. اور ادغام شفوی جب قاعدہ جہاں پر بھی ادغام شفوی جہاں پر بھی لگ جاتا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اور یہاں پر میم مشدد بھی ہے, اور میم مشدد میں ہر حال میں غنہ کیا جاتا ہے. یا سے پہلے زیر ہے,
اور میم ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں مد لازم ہوگی. الف لام میم اللہ. ہم اگر اسے وصل میں ملا کے پڑھیں تو اس طرح بنے گا. جو ہم نے یہ لفظ پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ وقف میں کس طرح پڑھا جاتا ہے اور وصل میں کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو وصل میں اسے ہم ملا کر پڑھیں گے. الف لام میم اللہ. وقف میں ہم اسے پڑھیں گے الف لام میم اللہ. آگے آ جاتا ہے الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور فا ساکن ہے، اس وجہ سے کاف کے اوپر مد لازم ہو رہی ہے. آگے الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یہاں یا پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یہاں پر یا سے پہلے زبر ہے، یا لین ہو رہا ہے، نون ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں مد لین لازم ہوگی. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، دال جو ہے وہ ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد لازم ہوگی. کاف ہا یا عین صاد. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، ان حروفوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. جتنا آپ انہیں سمجھیں گے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہماری ویڈیو بار بار دیکھیں. آپ ہماری ویڈیو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سبق سمجھ آ جائے گا. اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر لاتے رہیں گے. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.